کہ مولا علی کے فضائل میں اہل سنت کی 500 کتابوں کی فہرست بنائی ہے حضرت آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی نے، کہ اہل سنت کے پرانے محدثین ہیں کہ جنہوں نے فضائل علی پر کتابیں لکھی ہیں. اور ابن ابو الحسن مغازلی کی کتاب مناقب امیر المومنین کے مقدمے میں علامہ مرشی نجفی نے عجیب جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں، ان کے لکھنے کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ تو انہوں نے نقل کیا ہے سبت ابن جوزی کا قول، انہوں نے نقل کیا ہے ابو الحسن ابن مغازلی کا قول، اور حوالے دیے کون سی کتاب میں انہوں نے کہاں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن ابن مغازلی کہتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں نے علی کے فضائل اس لیے لکھے ہیں کہ میں نے نبی کی حدیث دیکھی ہے، جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف. اس کے 1000 گناہ معاف، اس کی 1000 نیکیوں میں اضافہ ہوگا. توجہ ہے؟ عرش پر اللہ نے جناب زہرا کا نکاح مولا کائنات سے پڑھایا. پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بھائی مہر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے نا، بچی کی طرف سے لڑکی والے طے کرتے ہیں نا. فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ فرمایا بابا کی امت کی بخشش. امت مصطفیٰ کی شفاعت میرا مہر. اب اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو مجھے سوال کا جواب دیں، مہر دیتا کون ہے؟ بھائی سب آخر تک سب مل کر بولے نا، کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے نا. بی بی فرما رہی ہے مجھے امت مصطفیٰ کی بخشش چاہیے. بخشوائے گا کون؟ کسی کو جنت جانا ہے اور وہ علی سے بیر کرتا ہو، کسی کو جنت جانا ہو اور علی سے بغض رکھتا ہو، بخشوائے گا کون؟ بی بی فرما رہی ہے میرے بابا کی امت کی بخشش میرا مہر. توجہ ہے؟ اب حدیث سنیں، سنی شیعہ مدرک سے بات کر رہا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو کسی ایک خاص سوچ کی ہوگی. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. نبی فرما رہے ہیں جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء عَلَىٰ صَفَائِحِ الذَّهَبِ، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ حلقہ در جنت جا کر سونے کی تختی پہ لگتا ہے تو اس میں سے ایک آواز بنتی ہے. تھکیں گے نہیں آپ حضرات. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا جنت. جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز. جی بھائی میرے گھر پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر پہ بھی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. جب ہماری کنڈی بجتی ہے تو نامفہوم آواز آتی ہے نا. یہ جنت ہے، یہاں کوئی نامفہوم باتیں نہیں ہوں گی. اور فرما رہے ہیں اب ایک مرتبہ جب یہ بجتی ہے نا تو آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی. ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں، عارف ہیں، مجتہد ہیں، بہت بڑے ریاضی دان ہیں، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی تفسیر میں. وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ حدیث ملی تو میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، کتاب تفسیر المیزان کے لکھنے والے اور عارف تھے، بہت بڑے ولی تھے علامہ محمد حسین طباطبائی، کہتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس گیا. میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے کہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی آوازیں آتی ہیں؟ جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے استاد نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے. مفتی عبد المنان ایک کراچی کے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے کے ایک مدیر ہیں، مدرس ہیں اور ایک مفتی ہیں، وہ دیوبندی مسلک ہے ان کا.
وہ میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر تھے، بات آ گئی اہل بیت کے فضائل کی. اچھا میں جو ہے وہ خوف بھی رکھ رہا ہوں کہ کہیں اپنی آیت سے دور نہ رہوں، لیکن شاید جو مولا پڑھوانا چاہ رہے ہیں. تو مفتی عبد المنان صاحب فرمانے لگے، بات میں ان کے ساتھ تھا تو سوال یہ آئی کہ اس بات یہ آئی کہ اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ ہو، کون مولا علی جیسا تھا، فلاں مولا علی جیسے تھے، فلاں امام حسن جیسے تھے. انہوں نے کہا خبردار. مجھ سے تو کہنے لگے مولانا اہل بیت کی بات آ رہی ہے تو آپ مجھے بولنے دیجئے، آپ تو سال بھر مجلس سے پڑھتے ہیں. تو اچھا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جی آپ بولیے، اس لیے کہ لاہور میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام تبدیل کر کے ابھی پچھلے سالوں میں جامعہ حیدر کرار رکھا ہے ہمارے سنی علماء نے، اور ایک کتاب لکھی ہے فضائل مرتضوی کے نام سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے مدرسے کا نام تبدیل کیا، مولا علی کے فضائل پر کتاب لکھی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دن میرا نمازی جو 20 سال سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہا تھا اور خطبہ میرا سنتا تھا، مجھ سے ایک دن آ کے، سنی عالم کہہ رہے ہیں، مجھ سے آ کے ایک دن کہنے لگا کہ مولانا کیا یہ حدیث صحیح السند ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا یہ صحیح السند ہے، اس کی سند پوری ہے، اس کے راوی سارے معتبر ہیں، یہ نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو جب انہوں نے مجھ سے اقرار لے لیا، اس شخص نے، میرے نمازی نے مجھ سے اقرار لے لیا، تو مجھ سے کہنے لگا میں 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا. میں کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑا رہا کہ اس نے مجھے کیا بتا دیا، اور اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میری کوئی تقریر نہیں ہوگی جس میں علی نہ ہو. نبی کی خواہش ہے نا بھائی، یعنی سرکار چاہتے ہیں کہ علی علی ہو، سرکار چاہتے ہیں مولا علی کی بات ہو، نبی اہتمام کر کے گئے کہ علی کی بات کرو. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یہ جو پڑھے لکھے ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات زیادہ ابھرتے ہیں، اچھی بات بھی ہے، اور اسلام سوالات کو روکتا نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب سوال کرنے لگے، بڑے ٹیڑھے سوال لایا ہوں مولانا، بڑے چپتے ہوئے سوال لے کر آیا ہوں. میں نے کہا حضور سوالات کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. جوانوں کو موقع دیا جائے، بات کریں، سوال کریں، الجھنیں اپنے پیش کریں. ایک جوان کہنے لگا مولانا مولا علی کے فضائل جو ہیں وہ نبی نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو، تو علی کے فضائل کتنے ہوں گے؟ 1 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے؟ جب ہم بار بار ذکر کریں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے نا. سوال کرنے کا تو کسی پہ پابند نہیں ہے جو دماغ میں آ جائے. کہنے لگے جی 2 لاکھ ہوں گے، 4 لاکھ ہوں گے علی کے فضائل، اور نبی نے فرمایا 1400 سال سے علی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ 5 لاکھ فضائل ختم ہو گئے یا نہیں؟ بیان کرتے کرتے تکرار کریں، بار بار وہی باتیں کریں. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہارا سوال بڑا اچھا ہے، مگر تمہارے سوال کا جواب میں ایک روایت سے دیتا ہوں، توجہ چاہوں گا. سرکار جب معراج پر گئے، یہ بھی سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، سرکار جب معراج پر گئے تو حضرت نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز بھی نظر نہیں آ رہا، جس کا اختتام بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ اونٹ کہاں تک جا رہے ہیں. حضرت نے پوچھا جبریل ان اونٹوں پر جو بار لدھا ہوا ہے، سامان لدھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. توجہ ہے بھائی، سبحان اللہ بولنے سے ثواب آپ کو بھی ہوگا. توجہ ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. نبی نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ، ایک اونٹ روکو. اس قطار میں سے ایک اونٹ کو بٹھایا گیا. سرکار نے فرمایا سامان کھولو. سامان کھولا گیا تو 1000 کتابیں نکلی جس میں ہر کتاب میں 1000 علی کے فضائل لکھے تھے. پھر بات یہ ہے کہ یہ جو میں فضائل پڑھ رہا ہوں یہ بھی فضائل کا پہلو ہے، لیکن فضائل کا باب تو یہ ہے نا کہ علی فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. جی مولا گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک شخص ہل چلا رہا تھا. آپ لوگ زمیندار بیٹھے ہیں نا، کاشتکار بیٹھے ہیں. ایک شخص ہل چلا رہا تھا. حضرت نے آواز دے کر کہا کہ تم اس زمین میں کیا بونا چاہتے ہو؟ تو اس نے ایک سبزی کا نام لیا کہ مولا میں گاجر بونا چاہتا ہوں.
हजरत अपनी घोड़े से उतरे, जमीन से मट्टी उठाकर उसे देखा और जमीन पर फेंकते हुए फरमाए, इसमें कद्दू अच्छा उगेगा, गाजर नहीं उगेगी। मैंने पूरा खमसा पढ़ा था लाहौर के अंदर जामअतुल मुंतज़र में कि अहले बैत के ज़राए आमदनी जी, ये मौजज़ा हमें दिखाते थे, मौजज़े से खुद खाते नहीं थे। ये जो नहीं मानता था ना, उसे मौजज़ा दिखाते थे। वैसे भी चाहने वाले मौजज़े मांगते नहीं है। मौजज़ा दिखाएंगे तो मानूंगा, तो फिर तुम तो मौजज़े को मान रहे हो, अली को तो नहीं मान रहे। तो मौजज़ा चाहने वाले नहीं मांगते भाई, मौजज़ा दुश्मन मांगता है, न मानने वाला मांगता है जी। मेरे मौला जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान, एक वजब वजब अली जानते हैं कि इस जमीन में क्या क्या नसें बह रही हैं, क्या क्या रूट जमीन के बने हुए हैं। जा रहे हैं मेरे मौला जंग नहरवान पर, जिस सवारी पर बैठ रहे थे वो घोड़ी थी। अली सवारी भी लागर रखते थे, ज़रा भी नहीं पहनते थे, और लागर सवारी इसलिए रखते थे कि ये जानवर भागने ना पाए। जो ताजा और सेहतमंद घोड़ा होता है ना, वो तेज भागता है। अली को भागने वाला जानवर चाहिए नहीं था। नहीं थके हुए अब। जिस सवारी पर मेरे मौला बैठ रहे हैं वो घोड़ी है, मादा है, और इत्तेफाक से पेट से भी थी। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, या अली आप जंग पर ना जाइए, जंग आपकी नाकाम रहेगी, आप इस जंग में कामयाब नहीं रहेंगे, आपका सितारा गर्दिश में है। आपने देखा बाज लोग अपनी हदों को फांद रहे होते हैं, वो अपनी हदों को पहचान नहीं होते, वो आइम्मा की भी हदें और आइम्मा के भी हिसाब लगा रहे होते हैं। जो अपनी हद से निकल जाता है ना, उसी को रजीम कहते हैं जी। तवज्जो है। हजरत घोड़ी पर बैठ रहे थे, उतर आए, फरमाने लगे, तू सितारों को जानता है? कहने लगा, मेरा काम सितारा शनासी है। हजरत फरमाया, बता वो कौन सा सितारा है जब अपनी जगह से हरकत करता है तो बिल्लियों पर फला कैफियत तारी होती है। खामोश हो गया। हजरत फरमाया, बता वो कौन सा सितारा है जब अपनी जगह से हिलता है तो ऊंट पर फला कैफियत आती है। खामोश। कहने लगा, हजरत ने फरमाया, अच्छा तू आसमानों की बातें कर रहा था। अपनी घोड़ी के शिकम पर हाथ रखकर हजरत ने फरमाया, बता इसमें नर है या मादा? कोई जवाब नहीं था। हजरत ने फरमाया, तू तो सामने की चीज नहीं बता सकता, आसमानों की बातें कर रहा है। हजरत ने फरमाया, अच्छा बता मेरी घोड़ी के सुंग के नीचे क्या है? उसे कुछ नहीं पता था। हजरत ने फरमाया, तू खामाखी बात कर रहा था। सुन, मैं जिस जंग पर जा रहा हूं, मैंने जंगें बहुत लड़ी हैं, मगर मैं जिस जंग पर जा रहा हूं मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। मैंने एक किताब तलाश की है जिसमें मेरे मौला ने अपने शहीदों के नाम बताए, जो 9 शहीद हुए थे मौला के, और उधर हजरत ने जो बताया ना कि 10 नहीं बचेंगे, तो वो जो 10 बचे थे, 9 बचे थे, उन लोगों का नाम बताए मौला ने, कौन कौन बचेगा। मारने से पहले बता रहे कौन बचेगा, शहादत से पहले बता रहे मेरा कौन शहीद होगा। कायदे मिल्लत जाफरी अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने नहजुल बलागा की इस खुतबे की शरह लिखते हुए लिखा है कि वो जो 9 बचे ना अली की तलवार से, 2 अफ्रीका चले गए, 2 बहरीन चले गए, 2 सऊदी अरब चले गए, मुझे लगता है 2 अफगानिस्तान भी आए।